الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آخر میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 23 کی آیت نمبر 185 ہے. ہم نے پچھلے درس میں اسی رکو نمبر 23 کی ابتدائی 2 آیتوں کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سماعت فرما چکے ہیں، جو پوری طرح روزوں کے تعلق سے اس کے احکامات اور اس کے مسائل پر منحصر تھی. اگر آپ سورہ بقرہ کے اس رکوع نمبر 23 کو بغور پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورا یہ ایک رکوع نمبر 23 رمضان، روزوں اور اعتکاف کے مسائل پر ہی ہے. پورا ایک رکوع منحصر ہے، جس میں سے 2 آیتوں کو ہم نے پچھلے درس میں سنا. اس میں رمضان اور روزوں کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا، اور اس کے چند مسائل اور چند احکامات کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، جس میں سے ایک آیت نمبر 184 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تم میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہے، طاقت تو ہے، مگر اگر کوئی رکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو اس ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک روزے کے بدلے فدیہ دے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اگر ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
اگر تو اس بات پر بھی زور دیا، اس بات پر بھی تاکید اللہ نے بیان کی کہ اگر تم پھر بھی روزہ ہی رکھ لو، اس سہولت کے باوجود بھی اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کو فدیے پر جان لو۔ روزے کی جو فضیلت ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانے پر جو فضیلت ہے روزے کی، یہ بہت زیادہ ہے اگر تمہیں علم ہو اس بات کا۔ تو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ جو آیت نمبر 184 کے اندر اللہ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ابتدائی اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹلی براہ راست مسلمانوں پر لاد نہیں دیا، بلکہ مرحلہ ب مرحلہ، تدریج ب تدریج اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات اتارے۔ جس طرح کہ عوام میں عام طور پر شراب کے تعلق سے مشہور ہے کہ اللہ نے شراب کو ڈائریکٹلی حرام نہیں قرار دیا، بلکہ 3 مراحل کے بعد اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی روزے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ روزے تو تم پر فرض ہے ہی، اسی طرح جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھے۔ تم اس میں انوکھے اور نئی امت نہیں ہو۔ البتہ تمہارے لیے فی الوقت یہ سہولت ہے کہ تم روزے اگر نہ رکھنا چاہو اور تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، تو تم ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلا دو۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا۔ پھر اس آیت کے بدلے ایک اور آیت اللہ نے نازل کی جو اس جیسی یا پھر اس سے بہتر ہے، جو کہ آیت نمبر 185 میں ہے، اس کی تلاوت ابھی آپ نے سنی۔ اس کا یہ ٹکڑا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، لہذا اب جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ یہ ناسخ آیت ہے، پہلے حکم کو منسوخ کرنے والی۔ وہ ہے کہ اب جو کوئی شخص رمضان کو پائے اس کو روزہ رکھنا لازمی ہے، 2 مستثنا لوگوں کو چھوڑ کر، 2 قسم کے مستثنا لوگوں کو چھوڑ کر، ایکسپشنل ہے، ایک ہے مریض اور دوسرے مسافر، قرآن کی روح سے۔ تو آئیے اس طرح پچھلی 2 آیتوں کا ایک اعادہ اور ریپیٹیشن بھی ابھی آپ کے سامنے ہو گیا۔ آج کے درس آیتوں کی طرف ہم بڑھیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 23 کی آیت نمبر 185، ایک ہی آیت ہے، بڑی آیت ہے، بہت سارے مضامین اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے۔ آیت کی ابتدا لفظ شہر سے ہوتی ہے۔ شہر، اردو میں ہم شہر لفظ استعمال کرتے ہیں سٹی کے لیے، اور عربی میں شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ شہر رمضان، تو شہر کا معنی مہینہ ہے، تو رمضان ہے جو کہ ایک مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے، جس کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کا نام قرآن مجید میں استعمال کیا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس مہینے کا نام اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کر لیا، حالانکہ 12 مہینے، ہر مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں استعمال نہیں کیا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے مہینے کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے الذی، جو کہ انزل، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انزل، نازل سے بنا ہوا لفظ، جس میں نازل کیا گیا، ایسے وائس ہے، مجہول جملہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان کی فضیلت اور اس کی برتری، اس کی برکت، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اگر میں یہاں رک کر، آیت کا یہ پورا ٹکڑا ختم نہیں ہوا ہے مگر معنی مفہوم یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے اگر میں یہاں پر رک کر آپ کو
غور و فکر کی دعوت دوں اس ٹکڑے پر، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی برتری کس چیز سے جوڑ رہا ہے؟ کس چیز سے جوڑ رہا ہے؟ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کی برتری اور اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 23 کے اندر رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، رمضان کی فضیلت اور اہمیت صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ 1450 سال پہلے اللہ نے یہ آیت نازل کی، مسلمانوں کے ذہنوں سے محو ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ رمضان کی فضیلت آخر کیوں ہے۔ پوچھو آپ جا کر، پرسنل انٹرویو لو، ہر عام و خاص سے انٹرویو لو، رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ جھٹ زبان سے نکلے گا روزے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کی فضیلت آخر کس وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے روزے، تم سمجھتے ہو روزے یہ تو تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، تم انوکھی نہیں ہو امت کہ تم پر ہم نے روزے فرض کر دیے۔ روزے تو روزے جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ رمضان کی فضیلت رب کی نگاہ میں صرف اور صرف قرآن مجید کی وجہ سے، رمضان کا بڑا گہرا تعلق قرآن مجید سے، قرآن کا بڑا گہرا تعلق رمضان سے۔ اسی بات کو نہیں سمجھ سکے مسلمان، باقی سب سمجھ لیں۔ جبکہ آیت 1-2 دن پرانی نہیں ہے، 1450 سال کہ 1450 سال میں مسلمانوں کو ایک بار بھی یہ لمحہ فکریہ نہیں ملا کہ رمضان کا سے غور کر سکے کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے، روزوں سے ہے یا قرآن مجید سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ گویا کہ رمضان کی فضیلت قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ اگر 11 مہینوں کے بعد رمضان شریف کا اگر ہم انتظار کریں، اگر ہم اس کے منتظر ہوں تو روزے رکھنے کے لیے نہیں، وہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے، چاہو کہ نہ چاہو۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے اس کے منتظر ہوں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ کہیں گے کہ آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں اور جی میں جو آیا وہ سمجھا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھ دیا۔ قرآن مجید رمضان کو قرآن سے جوڑتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کو قرآن سے جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندو رمضان کے منتظر رہو قرآن مجید کی وجہ سے، کیونکہ اس کی فضیلت ہی یہی ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا، ورنہ رمضان ہے، عام مہینوں کی طرح مہینہ ہے، اس کی شان و شوکت صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے، اور آج قرآن کو ہی مسلمان نے اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ یہاں تک کہ میڈیکل کی کچھ گولیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، پلیز کیپ اوے فرام چلڈرن، اس کو بچوں سے دور رکھو، گولیاں ہاتھ لگانے پر زہر آ سکتا ہے، ہاتھ پر بچوں کے منہ میں مر سکتے ہیں بچے، نقصان دہ ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید پر بھی اندیکھا ایک ایسا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر سب سے اونچی طاق پر رکھ دیتے ہیں، سامنے 2 اگربتیاں سلگا کر، اور لکھ دیتے ہیں پلیز کیپ اوے فرام ہیومینٹی، اس کو انسانیت سے دور رکھو۔ اگر انسان اس کو پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ جو اس کو پڑھیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، کیا یہ ان زہریلی گولیوں سے بھی زیادہ زہر بھرا ہوا ہے اس کتاب میں؟ کہ اس کے تعلق سے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو مت پڑھو، باقی سب پڑھ لو۔ 1450 سال گزر گئے اس قرآن پر، پرانی ہو گئی وقت کے اعتبار سے، مگر لوگ ابھی بھی اس کتاب سے مانوس نہیں ہے۔ اسی طرح ڈر اور خوف اس کتاب سے ہے کہ اگر یہ ڈر و خوف عزت کی وجہ سے ہے تو ایسی عزت کوئی کام کی نہیں جو اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھ میں آنے کے لیے، ایک لڑکا اپنے باپ کی اتنی عزت کرتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے کہ کبھی ان کے سامنے نہیں جاتا، باپ بوڑھا ہو
یہ عزت کس کام کی کہ باپ کے کام ہی نہ آیا. تو قرآن مجید کی عزت بھی لوگ اتنی کرتے ہیں کہ کبھی کھول کر ہی نہیں دیکھتے، اس کو کھول کر ہی نہیں دیکھتے. تو بتائیے ہدایت مسلمانوں کی جھولی میں کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. کہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرمائے گا جبکہ مسلمان قرآن مجید سے دور ہے؟ صحابہ کی فضیلت یہ تھی کہ صحابہ کی زندگیوں میں قرآن رچا بسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال بتلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال بتلائیے. تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ چلتا پھرتا نمونہ ہے میرے نبی قرآن مجید کا، رچا بسا تھا. آج مسلمانوں میں ہے ہی نہیں. علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، بڑا مشہور ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں صحابہ کی فضیلت میں، مگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی فضیلت میں، یہ تو صحابہ کی فضیلت میں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ معزز تھے، عزت دار تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے دنیا میں قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور ذلیل ہو گئے. اتنا ڈر، اتنا خوف اس کتاب کے تعلق سے، بہت بڑی، بہت جامعہ، بڑی زبردست کتاب ہے. ہر ایک کے پلے نہیں پڑتی. تو کس کے پلے پڑتی ہے، کس کے سمجھ میں آتی ہے، یہ نہیں معلوم اب تک. کس کے سمجھ میں آتی ہے یہی سمجھ میں نہیں آیا ہے اب تک. پھر کس کتاب کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کچھ ہی دنوں بعد رمضان آنے والا ہے. دیکھیے کتنے حضرات ہیں جن کو بے صبری سے رمضان کا انتظار ہے. کس وجہ سے؟ روزے رکھنا ہے. روزے بھی کیسے؟ سحری میں ہی کم سے کم 3 سحریوں کا کھانا کھا لیتے ہیں کہ دوپہر تک کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہے. فجر پڑھ کے جو سو گئے، ایک عام روٹین بتلا رہا ہوں میں، ہر ایک کرتا ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. سیدھا ظہر کو اٹھیں گے. ظہر میں جب اٹھیں گے بڑی مشکل سے ظہر پڑھیں گے، جو سو جائیں گے تو بالکل مغرب کے قریب اٹھیں گے، اس سے کچھ وقت پہلے اثر پڑھ لیں گے، افطار کا وقت ہو گیا. ایسے تو دن گزر جاتا ہے. اور افطار میں انواع و اقسام کا اللہ تعالیٰ نعمتیں کھلاتا ہے کہ میرے بندے دن بھر سے بھوکے ہیں. دیکھیے رمضان کی فضیلت اور برکت. اتنے انواع و اقسام کے پورے 11 مہینوں میں کہیں نظر نہیں آتے، رمضان میں نظر آتے. اللہ کہتا ہے میرے بندے بھوکے کھاؤ. ارے بندہ 3 سحریوں کا کھا کے دن بھر سو کر روزہ گزار رہا ہے. اللہ رحمت والا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس لیے چھوٹ دے رہا ہے. کرو عیش جتنا کرنا ہے میری دنیا میں. افطار میں اتنا کھا لیتا ہے. کہتا ہے آپ تراویح ہمارے سے نہیں ہوتی. کیوں؟ جھرو کے جاتے، نیند کے کیا کہتے ہیں، نیند میں گر جاتے ہم لوگ. اتنی نیند آتی ہے بولے، جتنا جمتا اتنا پڑھ لیتے اور نکل جاتے. یہ تو رمضان ہے جس کے منتظر ہے مسلمان. اللہ کہتا ہے رمضان کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. آئیے بہت ساری باتیں آپ کے آگے رکھنے کی. اور دوسری فضیلت کیا ہے قرآن مجید کی؟ اللہ کہتا ہے ہدی للناس. قرآن مجید کی آیت کا یہ ٹکڑا ہے. سورہ بقرہ بار بار حوالے اس لیے دیتا کہ تاکہ یاد ہو جائے کہ یہ بات کسی انسان کی بیان کرتا نہیں، رب کائنات کی بیان کرتا ہے. ہدی للناس سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 23 کے آیت نمبر 185. اس میں ایک ٹکڑا ہے، ایک 2 الفاظ سے بنا ہوا ایک لفظ ہے ہدی للناس. اس سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ہدایت نامہ ہے قرآن مجید سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اب بتائیے یہ جو لفظ ہے ہدی للناس، اس کو میں لکھ رہا ہوں کہ آپ لکھ رہے ہیں؟ کس نے لکھا اس لفظ کو؟ کہ قرآن مجید الناس کے لیے ہدایت نامہ ہے. الناس کا ترجمہ آپ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں جا کر دیکھیے، بلا کسی جماعت اور فرقے کی تمیز اور تفریق کے کسی بھی ڈکشنری میں جا کر دیکھیے، الناس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن انگریزی میں ہوتا ہے کامن پیپل، اردو میں ہوتا ہے عام لوگ.
لوگ. اللہ کہتا ہے یہ قرآن عام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. اب اگر پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو مسلمانوں کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں, پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کس کے لیے ہدایت نامہ ہے, کون پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں قرآن کو وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کو 17 علوم کی ضرورت ہے. بغیر 17 علوم کے کوئی نہیں پڑھ سکتا. ہم نے پوچھا 17 علوم آج کون رکھتا ہے؟ 200 300 پیڑھیاں گزر گئی, ایک بھی شخص نہیں مل رہا جس کو 17 علوم مکمل ہو. 300 سال گزر رہے ہیں, ایک نام ایسا نہیں آ رہا جس کے تعلق یہ دعویٰ کر سکے کہ ان کو 17 علوم ہے. استغفراللہ, مطلب 17 علوم کے بغیر قرآن کو. بھائی اگر آپ کہہ دیں کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے, قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کے لیے 17 علوم, اس کے اندر بہت سارے ٹائپس ہیں, اگر آپ وہ کہہ دیں کوئی حق نہیں. قرآن کو سمجھنے, پڑھنے اور عمل کرنے کی 17 علوم. اگر 17 علوم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اٹ از سینٹ فار دی کامن پیپل کیوں بولتا؟ یہ جو ہے عام انسانوں کے لیے ہدایت بلکہ کیوں کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ نعوذ باللہ, یا تو پھر ہم کو زیادہ سمجھ میں آ گیا, یا پھر استغفراللہ اللہ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ عام انسانوں کے لیے ہے. ہدی للناس کہیں پر بھی پورے قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں, کہیں پر بھی ہدی للعلماء اللہ نے نہیں کہا, ہدی للفقہاء اللہ نے نہیں کہا کہ یہ ہدایت ہے علماء کے لیے, یہ ہدایت فقیہوں کے لیے, یہ ہدایت مفتیان کے لیے. اللہ نے ایسا نہیں کہا. یقیناً ان کے لیے بھی ہے مگر عوام کے لیے بالخصوص ہے. جو بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کرتا ہے. وبینات من الہدی, دیکھیے آگے اللہ کو بیان کرتا ہے. کسی انسان پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انسان کہہ دے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لائق ہے اور اس کی بات پر بھروسہ کیا جائے. ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید خود اتنی وضاحت کے ساتھ اپنے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر داخل ہوا جائے, اس کی گہرائیوں میں جایا جائے, اور نہ صرف عربی متن کو اس کو پڑھا جائے طوطے کی طرح, جس کے سمجھنے میں کوئی کیا کہتے ہیں ساری قطریں باقی رہ جاتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے قرآن اپنے طرف سے کیا بیان کرتا ہے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ بینات من الہدی, بینات, بین اردو میں استعمال کرتے ہیں, بڑی بین بات ہے یعنی کہ واضح, کھلی کھلی. وہ بینات, اور اس میں کھلی کھلی باتیں ہیں, بیان کردہ, بیان ہی سے بنا ہوا لفظ ہے. بیان بھی کہتے ہیں اردو میں اسی کو جو واضح ہو, جو سمجھایا ہوا ہو, جو کلیئر ہو. آج تو بیان اس کو کہا جاتا اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مقرر نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں ختم کیا, اور مقرر کو نہیں معلوم کہ مقرر نے کچھ چیزیں رٹا مار لی ہوتی ہے, باہر کر لی ہوتی ہے کہ اتنی چیز نے ہی بولنا ہے, اس کے آگے نہ بولنا ہے, اس کے پیچھے کچھ بولنا ہے. اس کو بیان کہتے ہیں. جبکہ ہزاروں سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس بیان کے اندر کیا پایا جاتا ہے. بیان کہتے ہیں وہ جو وضاحت کے ساتھ ہو. اللہ نے قرآن کو بیان کہا یعنی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے, کوئی شک و شبہ انسان دل میں باقی رہنے ہی نہیں دیتا. شرط کیا ہے؟ وہ متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو, پوری کتاب پڑھ لے, 1000 جگہ اس کو غلطیاں دکھ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے جہاں ہدایت دیتا ہے اسی کتاب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. گویا کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے بھی ہے اور یہ کتاب گمراہی کے لیے بھی ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے اسی آیت سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے, اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے شرط بھی تو لگائی کہ جو متقی ہو ہم اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں. ہدی للمتقین, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2, ہم متقیوں کو ہدایت دیتے ہیں. اگر مسلمان تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر اس کو پڑھے گا تو اللہ ہدایت ہی کھولے گا, اس کے لیے گمراہی نہیں کھولے گا. الا یہ کہ جس کی تقدیر میں گمراہی لازم ہو, کیا کرے؟ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہدایت کے دروازے کھول دے گا. 2 فضیلت. تیسری فضیلت والفرقان, بڑی پیاری فضیلت ہے. لفظ فرقان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ قرآن مجید کا ایک صفاتی نام ہے.
एट्रीब्यूटेड, एक प्रॉपर्टी है उसकी, एक गुण है उसका। वल फुरकान, और कुरान मजीद हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब है, हलाल और हराम के दरमियान फर्क करने वाली किताब है। गोया कि कुरान मजीद के जरिए से हक और बातिल को समझा जा सकता है। अल्लाह कहता है कुरान से हक और बातिल को समझा जा सकता है। अब लोग कहेंगे कुरान ही के पढ़ने से इंसान गुमराह हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, जो शख्स गुमराह होता है उसको हक और बातिल में तमीज नहीं होती, तभी तो वो गुमराह हो जाता है। अल्लाह कहता है कुरान से हक और बातिल की तमीज मिल जाती है, हलाल और हराम की तमीज मिल जाती है। अब गौर कीजिए, लम्हा फिक्रिया है कि कुरान मजीद मुसलमानों की जिंदगियों में अगर नहीं है, अगर हम ये मान लें वलो बिल फर्ज, जबकि जाहिर है, तो बताइए इनमें हलाल और हराम की तमीज कितनी होगी, हक और बातिल की तमीज कितनी होगी? जवाब यही है, बोलने से डर लगता है, नहीं है। तभी तो अक्सरियत कुरान मजीद से दूर होकर गुमराह हो गई है। मैं इससे पहले बाहा कुरान मजीद की फजीलत में बहुत सारी आयतें आई हैं, और यहां पर रमजान की वजह से इसकी फजीलत बयान करना लाजमी समझता हूं कि घर तो घर, अल्लाह के घर तक इस किताब से खाली है। अब आप कहेंगे जनाब आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वो किताब क्या फायदे की जो अरब की जुबान में हो और रखी हुई है अल्लाह के घर में, जो कि हिंदुस्तान में, जो कि पाकिस्तान में, जो कि बांग्लादेश में, जो अमेरिका में और अरबी में, वहां के लोग उस जुबान को नहीं जानते। वो किताब सिर्फ तोते की तरफ पढ़ने के ही लायक है, हिदायत के लायक नहीं है। जाहिर सी बात है, अल्लाह के घर तक कुरान मजीद के तर्जुमे हमको नहीं मिलते हैं। घर तो घर ही है, आखिर तोहफे में दे देंगे शादी के दिन कुरान मजीद, वो भी अरबी वाला। क्या करेंगे? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान मजीद के अरबी पढ़ने पर सवाब नहीं मिलता, एक एक लफ्ज पर, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है, कसम खुदा की। मतलब, या फिर उससे जो मकसद है कुरान मजीद के नुज़ूल का, वो पूरा नहीं होता है, सवाब जरूर मिलता है। तो अल्लाह ने कहा ये फुरकान है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब, हलाल और हराम के दरमियान तमीज देने वाली किताब। तीन फजीलत अल्लाह तबारक तआला ने बयान की। यहां पर एक और मसला समझना है, वो ये कुरान मजीद की आयत सूरह बकरा सूरा नंबर 2 पारा नंबर 2 रुकू नंबर 23 की आयत नंबर 185 में अल्लाह ने कुरान के नाजिल होने का जो महीना है वो कौन सा बतलाया? कौन सा बतलाया? रमजान। कुरान की आयत से साबित है ना ये, या मैं साबित कर रहा हूं अपनी तरफ से, इधर उधर से खींचतान कर? नहीं, कुरान की आयत से ये साबित है कि जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ वो रमजान है। ठीक है, यहीं पर रुके रहिए, एक दो बातें और बयान कर देता हूं। इसकी क्या वजह है कि कुरान के ताल्लुक से ये कहा गया कि ये रमजान में नाजिल हुआ? इसका मतलब क्या ये है कि जितना भी कुरान नाजिल हुआ पूरा रमजान ही में नाजिल हुआ। जबकि हम सीरत मुबारका देखते हैं तो कुरान मजीद वक्त और हालात के तहत वक्तन फवक्तन पूरे 23 साल में नाजिल हुआ। फिर ये आयत का क्या मफहूम है? कहीं ये आयत सीरत मुबारका के खिलाफ या सीरत मुबारका इस आयत के खिलाफ तो नहीं है? नहीं, समझ में फेर है, समझ में गलती है। अल्लाह तआला ने यहां जो बात बयान की ये उस कुरान मजीद की है जो लौह महफूज में था। लौह महफूज वो किताब जो कि तकदीर की किताब कह सकते हैं आप, हर चीज उसमें लिखी हुई है। वहां से अल्लाह तआला कुरान मजीद को आसमाने दुनिया पर रमजान के महीने में, और कौन सी रात? लैलतुल कद्र में, अल्लाह ने शब कद्र में उसको आसमान दुनिया पर नाजिल किया और बैतुल इज्जत के अंदर अल्लाह ने उसको रखा और 23 साल तक वहां से वक्त और हालात के तहत अल्लाह ने नाजिल किया। तो वो जो नुज़ूल है लौह महफूज से आसमान दुनिया पर, वो रमजान के महीने में लैलतुल कद्र में अल्लाह ने उसका नुज़ूल किया और उसको बैतुल इज्जत में अल्लाह ने रखा। आसमान पर यहां का जिस तरह खाने काबा है वहां पर भी खाने काबा है, जिसमें एक दिन में 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, दोबारा उनकी बारी नहीं आती है।
بیت العزت، وہاں پر اللہ نے رکھا، وہاں سے بتدریج اس کو نازل کیا۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا بھی کہ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب کافروں کو نہیں، نبی کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی ہم اس سے چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو تقویت ملے، وقت اور حالات کے تو قرآن نازل ہو، اس لیے آپ کو ہمت بھی رہی۔ دوسری ایک وجہ بات یہ بتلاتے ہیں کہ جب غار حرا میں سب سے پہلی وہی نازل ہوئی تو وہ رمضان تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت سے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور انصاف اور ایمانداری کے ساتھ میں امید کرتا ہوں اس مسئلے کو آپ سنیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ نے جتنی صلاحیت اور سمجھ آپ کو دی ہے آپ فیصلہ کریں گے۔ اللہ نے ایک اور سورت نازل کی ہے جو کہ 30ویں پارے کی ہے، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 97، سورہ قدر، ایک ہی رکوع ہے، اس میں کل 5 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو۔ پورے علماء اس پر متفق ہے۔ سورہ قدر میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کب آتی ہے صاحب؟ محرم میں، سفر میں، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں آتی ہے۔ متفق ہے کہ یہ رمضان میں ہی آتی ہے، لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے۔ انا انزلناہ، اس کی ترتیب دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ، 4 الفاظ بترتیب ہے، فی لیلۃ القدر، 5واں صرف قدر لفظ آ گیا، یعنی قدر و منزلت والا، قدر و منزلت والی رات، برکت والی رات، قدر و منزلت یعنی برکت۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، سورہ بقرہ کی آیت سورہ قدر کے مطابق وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے۔ انہی 2 آیتوں کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے والی ایک اور آیت ہے، وہ ہے سورہ نمبر 44، سورہ نمبر 44، سورہ دخان، جس کی سب سے پہلی، دوسری، تیسری آیتیں، عام طور پر 6 آیتیں غالباً ہم 2-4 دنوں میں اخبار میں بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت ہے، سورہ دخان سورہ نمبر 44 پارہ نمبر 25 کی ابتدائی 5 آیت، جس میں اللہ کہتا ہے حامیم والکتاب المبین، حامیم اس مقطعات جن کا معنی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، والکتاب المبین، قسم ہے قرآن کی جو واضح ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مبارک رات میں، برکت والی رات میں۔ کس کو؟ قرآن کو۔ قرآن کب نازل ہوا؟ سورہ بقرہ کی آیت کے مطابق، سورہ بقرہ کی آیت کے مطابق رمضان میں۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جس برکت والی رات کا یہاں ذکر ہے وہ کہاں ہوگی؟ لیلۃ القدر ہوگی۔ کیا یہ لیلہ مبارکہ کوئی نئی رات پیدا ہو جائے گی؟ قرآن کی تشریح قرآن بیان کرتی ہے۔ اگر اس میں بھی اختلاف ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر مسلمان ایک اللہ کے ہونے میں اختلاف کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے ملیں گے آپ کو مسلمانوں میں، ایک اللہ کے ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت سارے مسلمانوں میں بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر کنکر میں شنکر ہے، ہر چیز میں اللہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں، تو ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہے، یہ ہزاروں معبودوں کو ماننے والے ہیں۔ تو اس میں کوئی بڑی بات نظر نہیں، جبکہ قرآن مجید کے آیتوں میں جب اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو کوئی اور رات بیان کر کے کہہ دیا کہ قرآن شعبان میں بھی نازل ہوا ہے، مجھے 15 رات کی شعبان میں جو رات آتی ہے اس میں بھی قرآن نازل کیا گیا، اور یہ آیتیں پیش کرتے ہیں۔
बहरहाल ये एक मसला भी था, इस आयत के ज़िमन इसका बयान करना लाजमी था, क्योंकि कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो रमज़ान है, जिस रात में नाजिल हुआ वो लैलतुल क़द्र है, उसका एक और नाम है, हुआ है लैला मुबारका, मुबारका यानी बरकत वाली रात। अब आइए अल्लाह तबारक तआला, ये पहला टुकड़ा खत्म होता है आयत 185 का, उसके आगे अल्लाह कहता है फमन शहिदा मिनकुम शहर फलयसुम। अब नासिख आयत अल्लाह तबारक तआला बयान कर रहे हैं। आयत कहते हैं गोल दायरे से गोल दायरे तक एक आयत, या फिर उसके अंदर के जो टुकड़े होते हैं वो भी आयत कहलाते हैं, क्योंकि वो दलाइल होते हैं, वो निशानियां होती हैं। हम आमतौर पर आयत को टुकड़े कह रहे हैं समझ में आने के लिए, वरना अल्लाह की आयतों के अंदर जो टुकड़े हैं वो भी आयतें हैं, वो दलाइल हैं, वो निशानियां हैं। इसलिए फमन शहिदा मिनकुम शहर फलयसुम, ये जो आयत है या फिर आयत 185 का जो टुकड़ा है, ये नासिख है, इस उस हुक्म को मनसूख कर रहा है जिसमें अल्लाह ताला ने रोजे न रखने की जो रुख्सत दी और उसके बदले फिदिया देने की जो रुख्सत दी, उसको मनसूख करके अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म दिया। लिहाजा फमन, लिहाजा जो कोई शहीद यानी पाए, शहीद यानी शहीद होना नहीं है, शहीद यानी रहकर गवाही देना। अगर शहीद का माना शहादत देने का अगर मान लूं तो रमजान में रहकर गवाही दे के मैं जिंदा हूं, तो उसको कहेंगे फमन शहीद, जो कोई रमजान में रहकर गवाही दे के मैं जिंदा हूं, फलयसुम, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। शहीद यानी हाजिर रहना। तर्जुमा हुआ लिहाजा जो कोई फमन शहीद मिनकुम शहर, जो कोई शख्स पाए, मिनकुम तुम में से, अशहर, अशहर खास अलिफ लाम लगाकर अल्लाह ने बयान किया, इस महीने को यानी रमजान को, जिसका तज़किरा पीछे गुजरा है। ये जुबान का आम उसूल है, एक बार बयान कर दिया गया, अगर उसी तरफ इशारा हो रहा हो तो अलिफ लाम, या फिर अंग्रेजी में जिस तरह आर्टिकल द लगाते हैं उस तरह अल्लाह ने यहाँ पे अल लगाया और कहा ये जो खास महीना जिसकी फजीलत अभी बयान हुई, इसको अगर कोई शख्स पाए, फल या सुम, लिहाजा जरूर वो इसको रखे, रोजे को रखे, फल यसुम, इसके अंदर जरूर रोजा रखे। मालूम हुआ कि आप अगर रोजे को, अगर रमजान को पाले अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में, तो जरूर रोजा रखना चाहिए, इससे कोई बचाव नहीं है। हाँ, अगर बचाव है, एक्सेप्शनल है, तो वो ये है, तीसरे टुकड़े में अल्लाह कहता है वमन कान मरीज़न, अगर कोई मरीज है, बीमार है, पेशेंट है, औ अला सफरिन, या फिर सफर पर है, सफर में है, मुसाफिर है, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो इन हालतों में रोजा तर्क कर दे, रोजा इफ्तार कर ले, रोजा न रखे, और जितने रोजे रमजान में छूट जाए बीमारी की वजह से या सफर की वजह से, रमजान के बाद आने वाले दिनों में, रमजान का महीना गुजर जाने के बाद जो रोजे छूटे हैं उनको गिन कर पूरा करें। ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला चाहता तो ये कहता कि रमजान में एक रोजा छूटा तो उसके बदले 10 रोजे रमजान के बाद, तो एक के अगर 3 रोजे छूटे तो 30 रोजे रखना पड़ता था। अल्लाह ने कहा फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बाद के दिनों में गिन कर रोजे रखो। 3 छूटे तो गिन कर 3 करो, खुश होकर 4 रखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने एहसान किया कहकर 4 रखने की जरूरत है, गिन कर, लफ्ज गिनने का है, फइद्दत, गिन कर 3 ही रखो। 3 से मुराद अगर 3 छूटे हैं तो जितने छूटे उतने गिन कर रखो। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, इसमें मरीज, पेशेंट, बीमार और मुसाफिर इसमें आ गए। इसके ताल्लुक से मैंने, हालांकि रोजे के मसाइल पर तो हमारा दर्स नहीं हो रहा है, कुरान की तफसीर बयान करना मकसद है, और मसाइल अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा तवील वक्त दरकार होगा। मगर चंद मसाइल पिछले हफ्ते आए थे कि अगर कोई शख्स बीमार है, मगर इतना भी बीमार नहीं है कि बस सर्दी खांसी, अगर वो रोजा रख सकता है तो जरूर रखे, इसको बहाना न बनाए। अगर अरफे आम में कॉमन सेंस अगर बीमारी कहलाई जाती है तो छोड़ने में कोई हर्ज नहीं, मगर बिला उज्र न छोड़े या इसको बहाना न बनाए। इसी तरह सफर में हालांकि तकलीफें होती हैं, अल्लाह ने सहूलत दी है कि सफर कर रहे हो तो रोजा न रखो,
اگر سفر میں تکلیف نہیں ہے تو سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھی کہ تم میں جو چاہے سفر میں روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے. یہ رمضان کی بھی حالت ہے اور غیر رمضان کی بھی یہی حالت ہے. اس طرح سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح رمضان میں بھی اگر بیمار ہے، تھوڑی بہت سردی کھانسی ہے تو روزہ رکھ لینا چاہیے، اس کو بہانہ بنا کر نہ چھوڑے. کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آپ نے کہا اگر کوئی شخص زندگی بھر روزہ رکھے صرف رمضان کے ایک روزے کی بدولت، وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا زندگی بھر. تو اتنے برکت والے مہینے کو کیوں اپنے ہاتھ سے گنوائے؟ لگاتار پے در پہ رکھنا ہے. رمضان میں لگاتار پے در پہ 30 روزے رکھنا ہے، یہ بھی مس نہیں ہو سکتا. مگر اللہ کی احسان اور سہولت یہ ہے کہ اگر اس میں چھوٹ جائے اللہ کی بتلائے عذر کے مطابق تو پورے 11 مہینے تک آپ کو سہولت ہے. چاہے تو پے در پہ رکھے یا کبھی بھی رکھے، جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں پورے 11 مہینوں میں کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور دوسرے مسائل ہیں کہ روزے کب رکھیں، کب رکھنا زیادہ فضیلت والا ہے، کب نہیں رکھنا چاہیے، وہ کون سا دن ہے جس میں خاص طور پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں. اگر آپ حدیث کتابیں پڑھیں یا روزے کے مسائل کی اگر آپ کو کتاب پڑھیں تو آپ کو اس میں روزے کے سارے مسائل مل جائیں گے. تو اس میں ایکسیپشن اللہ نے بتلایا کہ مریض اور مسافر اگر چاہے تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لیں. اس کے اندر وہ دو لوگ بھی آتے ہیں، جو دو عورتیں آتی ہیں، جو دودھ پلانے والی عورت ہے یا حاملہ ہے. ان دونوں کا حکم مریض میں شامل ہے، ان کی یہ دونوں کی حالت ہمیشہ والی نہیں ہے. اس لیے یہ رمضان کے دنوں میں اگر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے کمزوری محسوس کرتی ہو عورت تو وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کو پورا کرے. اسی طرح اگر حاملہ عورت ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں ہی کمزور ہوں، میرا بچہ بھی کمزور پیدا ہوگا، اگر وہ چاہے تو رمضان روزے نہ رکھے، رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے اس کی گنتی پوری کر لے. یہ دونوں مریض میں شامل ہے. ان کے علاوہ جو بوڑھے ہیں، بہت زیادہ عمر ہو گئی، بڑی عمر ہو گئی، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ان پر آج بھی اس منسوخ آیت سے صحابہ کرام نے، آپ نے میں نے نہیں، علماء مفتیان نے نہیں، صحابہ نے استدلال کیا اسی منسوخ آیت سے کہ اس کا حکم اب منتقل ہوا ہے ان حضرات پر جو بوڑھے ہیں، جو بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے یا ایسا بیمار جس کو اب شفا یابی کی امید نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے، کھانا کھلائے. اللہ اکبر، کتنے سارے احسانات ہم نے رب کے سن لیے صرف رمضان اور روزوں کے تعلق سے. کتنی آسانی اللہ نے ہم کو دی رمضان اور روزوں کے تعلق سے، رکھنے کی بھی، نہیں رکھنے کی بھی. نہیں رکھنا چاہے تو اس کے لیے سہولت. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ آگے ٹکڑے میں کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. یرید اردو میں بنا ہوا لفظ ہے ارادہ. یرید ارادہ، ارادتن. یرید اللہ ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ چاہتا ہے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے تعلق سے ہے مسلمانوں اور ایمان والوں، یسر. یسر یعنی آسانی. ایسا اردو میں بولتے ہیں نا یسرنا القرآن، ایک قرآن ہے بہت مشہور پڑھنے کے لیے بچوں کے لیے، یعنی آسان قرآن، اسی سے بنا ہوا لفظ یسر. اس طرح نام بھی یاسر، یعنی آسانی پیدا کرنے والا، وہی لفظ ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اتنا بولتا تو کافی ہو جاتا، پھر ایک اور احسان کر رہا ہے ہم پر. ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتا. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، مگر یہ رب کا احسان ہے. آسانی کے اندر بھی تکلیف ہو سکتی ہے کیا؟ ہو سکتی ہے. کسی کو آسانی دی جائے اس میں بھی تکلیف ہو سکتی، مگر رب نے جو رمضان اور روزوں کے جو احکامات دیے اس میں آسانی بھی ہے اور تکلیف بھی نہیں ہے، تنگی بھی نہیں ہے. یہ رب کا احسان ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے.
آسانیاں تم کو دینا چاہتا ہے، تم کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ نہ صرف رمضان اور روزوں کے مسائل کے تعلق سے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ جو بہترین دین ہے، یہ جو خوبصورت دین ہے، یہ دین ہی پورا آسان ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکلے ہوئے الفاظ، دو ہی الفاظ پر مبنی حدیث، کہتے ہیں الدین یسر، یا پھر ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے. آپ سننے کی زبان نکلے الفاظ. اور آج مسلمانوں سے پوچھو اسلام کیسا ہے؟ اسلام ایک بہت بڑا اونچا پہاڑ ہے جس کو سر کھانا ناممکن ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے. کیا کیا جائے؟ چلنا تو ہے. اللہ نے پیدا کر دیا، اب غلطی سے مسلمانوں کی فہرست میں کارپوریشن میں نام آ گیا، میونسپلٹی میں، اب کیا کریں گے؟ پیدا تو ہو گیا، اسلام کو چلنا ہی ہے. تو بجائے پہاڑ کو سر کرنے کے آجو باجو سے پگڈنڈیاں نکال لی، جہاں دن میں جیسا مسئلہ چاہا ویسا مسئلے پر عمل کر لیا اور اس پہاڑ کو سر کر لیا. یہ اسلام نہیں ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے. اسلام کیا ہے؟ جو آپ سبھی کی زبان نکلی الفاظ، ان الدین یسر، دین بہت آسان، بے شک دین بہت آسان. اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کتاب کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حاکم بنا کر کہ معاذ دیکھو تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، یعنی کہ تھوڑا مسلمانوں کی طرح ہے، کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، صرف آخری نبی کو نہیں مانتے. ان کی طرف جا رہے ہو، اب انہیں دین کی دعوت دو تو کیسے دو؟ یسرو، تو دعوت دو تو آسانیاں پیدا کرو. اسلام اس طرح پیش مت کرو کہ لوگوں کو مشکل نظر آئے. اسلام کے وہ مسائل اس طرح میں مت بیان کرو جو سمجھ میں ہی نہ آئے، ہضم ہی نہ ہو. پہلے آسانیاں پیدا کرو. ولا تعسروا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ جن کو میں بیان کر رہا ہوں. ایک ایک لفظ کی حدیث ہے، کہہ دیجیے آپ. ایک ایک لفظ میں ایک حکم ہے، وہی لفظ یہاں پہ اللہ نے بھی استعمال کیا ہے. ولا تعسروا، دین کے معاملے میں لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو. آج بعض لوگ دین کی دعوت اور دین کی محنت کرنے میں اٹھتے، اٹھے کہ قرآن میں کیا آیت ہے اٹھا کر بتا دی، دیکھو یہ آیت ہے. اب جس کو معلوم ہی نہیں، انگوڑا چھاپے قرآن کی آیتوں کو پہلی بار میں کیسے سمجھے گا؟ بخاری مسلم اور بہت سے حدیث کتابیں اٹھا کر کھول کر بتا دی، دیکھو یہ صحیح بخاری کی، جاؤ مسئلہ ڈھونڈو. اب جو عام انسان ہے اس کو پہلے جو حدیث کتابیں جلدی سے کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ یہ مشکل میں ڈالنا ہے، سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے. یہ دعوت کا طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے، نبی سے ملا ہوا طریقہ نہیں ہے. تو دعوت کے کام میں بھی، اسلام کو پیش کرنے میں بھی آسانیاں پیدا کرنا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، اسلام جب پیش کرو تو مطابقت اختیار کرو، ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے لے کر چلو، دھتکارو مت. وَلَا تَخْتَلِفَا، اختلاف مت کرو، نہ آپس میں کرو نہ اسلام کے پہنچانے میں اختلاف کرو. آج اسلام کے پہنچانے میں اگر غیر مسلم مسلمان بننا چاہتا تو بہت بڑی دقت ہے صاحب. اس کو معلوم ہی نہیں کہ مسلمان بننے کے بعد یہاں پر خود کتنے اختلافات ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. بننا چاہتا تو ایک ادھر سے کھینچتا ہے، ادھر سے کھینچتا ہے، ادھر سے کھینچتا، وہ کھینچ کر کہیں اگر غلطی سے کسی ایک جگہ پر گر بھی جائے وہاں پر بھی پریشانی اور ٹینشن رہتی. معلوم ہوا کہ ایک نو مسلم آئے تو پھر 10 جگہ سے 10 بھیڑی آ جاتے ہیں، ارے ہماری جماعت میں آ جا، ہمارے فرقے میں آ جا، ہمارے گروپ میں آ جا. یہ کیا ہے؟ خود میں جو اختلاف ہے تو دوسروں کو کیا صاف ستھرا دین پیش کریں گے؟ ولا تختلفوا، اختلاف نہ کرو. آگے اللہ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ نے سارے احسانات، سارے آسانی اللہ نے کیوں پیدا کی؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو پورا کر سکو، مکمل کر سکو. وَلِتُكْمِلُوا، کمل سے بنا ہوا، کمال، اکمل یعنی تکمیل کرنا، مکمل کرنا، تاکہ تم مکمل کر سکو اپنی گنتی. وہ گنتی کیا ہے؟ 29 یا 30 دویج گنتی ہے. اگر رمضان 29 دن کا ہے تو 29 روزے رکھنا ہے، چاہ کر بھی 30 نہیں رکھ سکتا. حالانکہ ایک روزہ رکھنا کیا ہے؟ ثواب ہے نا، نیکی ہے نا. دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے سنت اور بدعت میں فرق. سنت کیا ہے؟ رمضان اگر 29 دن کا ہے تو 29 ہی رکھنا سنت ہے. ایک روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ گناہ تھوڑی ہے. کہاں کہا گیا کہ ایک روزہ رکھنے میں گناہ ہے؟
ایک روزہ رکھنے میں حرج ہے، کہاں گئے؟ ایک بھی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ وسلم کے الفاظ ہوں کہ ایک روزہ رکھنے میں گناہ ہے، کہیں نہیں ہے۔ اس لیے ایک شخص کیا کر رہا ہے؟ 30 روزے رکھ رہا ہے۔ ہم کہیں گے تو شریعت کو ہی بدل رہا ہے، شریعت کو بدل رہا ہے کہیے، کیا تو بدعت کر رہا ہے کہیے، دونوں مطلب ایک ہی ہے۔ تو نیکیوں کو اپنی مرضی سے دین میں نہ گھسیڑے، دین میں نہ گھسائے، بلکہ قرآن حدیث کے مطابق نیکیاں تلاش کرے اور عمل کرے، اپنی مرضی سے بنائے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ رات بھر جاگ لے تو کیا گناہ ہے؟ اللہ ہی کی عبادت تو کر رہے ہیں، کر رہے ہیں تو ثابت بھی تو ہو اللہ سے، اس کے رسول سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، اولیاء اللہ سے ثابت بھی تو ہو۔ عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کرتے رہو، پھر نیکی کر کے بھی گناہ اگر تمہیں مول لینا ہے مول لو۔ اسی طرح جس طرح مغرب کی 3 فرض ہے، 4 فرض پڑھ لی تو کیا ہوتا؟ ظہر بھی 4، عصر بھی 4، عشاء بھی 4، ابھی بیچ میں کہاں جائے گی؟ 3 4 کر لو پھر کیا حرج ہے بولنے پر؟ یہ پوری طرح حرج ہے، پورا شریعت کا کباڑا ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا شریعت۔ اللہ کہتا ہے عدت کو پورا کرو، یہ ہم نے اس لیے آسانی کی، یعنی گنتی کو پورا کر سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کبر یعنی بڑائی، کبر یکبر تکبیر، تاکہ تم تکبیر بیان کرو، اسی سے بنا ہوا لفظ ہے کبر یکبر تکبیر، یعنی تاکہ تم تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، علامہ ہداکم، جو اللہ نے سمجھ اور ہدایت تمہیں دی دین کے تعلق سے، اس کے تعلق سے، اس وجہ سے تم اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اس پہ علماء کہتے ہیں اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہی ایک آیت کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ عیدین کے دن تکبیر کہنا سنت ہے۔ عیدین کے دن اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، یہ جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے کہا۔ اس میں بھی اختلاف، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھی کہہ تو چل جاتا، اگر قرآن کی آیت اللہ حکم دے رہا، صحابہ پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پھر اس میں بھی ایک پگڈنڈی نکال لے گا، نہیں کرو تو چلتا۔ یہی نہیں، نمازوں میں تعلق سے بھی فرض پڑھ لو، سنت نہیں بھی پڑھ لے تو چلتا، نفلیں نہیں پڑھ لے، ایسا کرتے کرتے اتنا سب کچھ کاٹ لے گا، اسلام بچا ہی نہیں۔ اسلام وہی بچ گیا جو دل میں رہ گیا، جتنا سمجھ لے اتنا اسلام۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے دین کی جو سمجھ دی ہے، اللہ نے جو ہدایت تم کو دی ہے، جو آسانی اللہ نے پیدا کی، اس وجہ سے تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کو یاد کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے سارے احسان اس لیے کیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو واقعی کتنے احسانات ہیں رمضان اور روزوں کے تعلق سے، کتنے احسانات ہیں اللہ نے، فرض بھی کیا، لازم بھی کیا، اس میں بھی سہولت دی۔ ویسے ہی معاملہ نماز کا بھی ہے، 5 وقت کی فرض تو ہے، سہولتیں بھی اتنی ہی ہیں، وقت بھی اتنا ہی دیا گیا۔ فرض کیجئے کہ اگر ظہر ایگزیکٹ 2 بجے پڑھنے کا ہوتا اور کوئی آگے پیچھے ٹائمنگ نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ نماز کے بارے میں مسائل جانتے ہیں؟ 2 بجے، میں ٹائم بتلا رہا ہوں آج کے زمانے میں تاکہ سمجھ میں آ سکے، 2 بجے ہی ہوتا، نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے، کیا ہوتا؟ اکثر لوگوں کی ظہر چلی جاتی تو چلو چھوٹ گئی۔ ویسے بھی دوپہر کے 1 بجے سے یا 1 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک جیسا ظہر کا وقت رہتا، اتنا وقت ملنے کے بعد ہی لوگ ظہر نہیں پڑھتے، بولے جانتے چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، تو زندگی بھر چھوڑ ڈالتے ہیں، جو کہ فرض ہے۔ اگر ایگزیکٹ 2 بجے والا معاملہ ہوتا تو ویسے فجر کا ہوتا تو اس میں بھی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ وقت دیا، عشاء کا بھی اللہ نے وقت دیا، آدھی رات 1/3 رات عشاء کے لیے وقت، اگر یہ نہ ہوتا تو سہولتیں اللہ کی، تاکہ اللہ نے شکر ادا کر سکے، اللہ فرض تو قرار دیا، ہم پر لاز تو دیا، اس میں بھی آسانیاں، ہم عمل کر سکے، تیری رضا حاصل کر سکے، تجھے خوش کر سکے، یہ اللہ کے احسانات ہے۔ اس لیے ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم حدیث، بڑی پیاری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علیکم برخصت اللہ الذی رخص لکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں تم پر فرض ہے، ضروری ہے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو اختیار کرنا، اللہ نے جو رخصت جو سہولت دی ہے اس کو اختیار کرو، یہ تم پر لازم ہے۔ سفر میں ہے، تکلیف ہونے والے پھر روزہ مت رکھو، تکلیف ہونے والے مت رکھو، سہولت دی اللہ نے، اختیار کرو، سہولت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ بیمار ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بیمار روزہ مت رکھو، اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، تھوڑا سا ناک بہ رہی ہے، تھوڑا سا کھانسی ہے تو 8 دن کے روزے غائب، ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔
علیکم برخصت اللہ الذی رخص لکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسلم حدیث، اللہ نے تم کو سہولت دی ہے، اللہ نے جو تم کو رخصت اور سہولت دی ہے اس کو استعمال کرو، یہ لازم ہے تم پر۔ لفظ عربی زبان میں علیکم فرض کے لیے، فرض کا قائم مقام ہے، لازم قرار دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے علیکم۔ بہرحال یہ آیتیں کچھ احادیث آپ کے سامنے میں رکھی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 کے لیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔